ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 تا 82۔ آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دے کہ کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں یہود کی ہمہ گیر گمراہی کا بیان ہے، جس میں عوام، علماء، سبھی لوگ مبتلا تھے۔ وہ بات کیا تھی؟ یعنی ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہم چاہے کتنے بھی گناہ کریں جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، اور اگر ڈالے بھی گئے تو چند دن وہاں رکھ کر نکال لیے جائیں گے۔ اس حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے کئی سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا من اہل النار، آگ میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم اس میں تھوڑی دیر رہیں گے، پھر اس میں تم ہماری جگہ لے لو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسؤ فیہا واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، تم ہی اس میں دفع دور رہو، اللہ کی قسم ہم اس میں کبھی تمہاری جگہ نہیں لیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح البخاری کتاب الجزیہ والموادع باب اذا غدر المشرکون کے اندر حدیث نمبر 3159 ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی مدت صرف 7000 سال ہے، اور لوگوں کو دنیا کے 1000 سال کے بدلے میں آخرت کے صرف ایک دن کا عذاب ہوگا، تو یہ صرف 7 دن ہیں، پھر عذاب ختم ہو جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، کچھ یہ کہتے ہیں کہ جتنے دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی بس اتنے ہی دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ یہ بات مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 81 بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں جس نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ یہاں جو لفظ السیئہ بولا گیا ہے اس میں تنوین تنکیر کے لیے نہیں بلکہ تعظیم کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ بڑی برائی کیا گیا ہے۔ مراد اس سے کفر و شرک ہے۔ اس سے ملتا جلتا وہ واقعہ ہے کہ جس میں آیت اتری سورہ الانعام آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم سے مراد تنکیر سمجھتے ہوئے یہ سمجھ لیا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آیت میں ظلم سے مراد یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ سورہ لقمان آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ بات کتاب صحیح البخاری کتاب التفسیر باب لا تشرک باللہ کے اندر حدیث نمبر 4776 ہے، اور اس کی مزید وضاحت آپ سورہ الانعام آیت نمبر 82 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی سیئاتن سے مراد کفر اور شرک ہے ان احادیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کی روشنی میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے مراد ایسا کفر لیا ہے جو ہر نیکی کو ختم کر دے۔ ان آیات میں یہود کے اس نظریے کی تردید ہے کہ ہم ہر حال میں آخر کار جنت میں جائیں گے، خواہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ بھی لائیں۔ چنانچہ بتایا گیا ہے کہ جس نے بڑی برائی کا ارتکاب کیا، یعنی رسول اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسے اس کے گناہوں نے گھیر لیا کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہی، تو یہ ابدی جہنمی ہے۔ مراد اس سے یہود اور دوسرے کفار ہیں، کیونکہ کفر ہی ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید کا مقام سورہ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اس آیت سے گناہ گار مومن مراد نہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کا اتفاق ہے کہ آگ میں ہمیشہ کفار اور مشرکین ہی رہیں گے، کیونکہ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ گناہ گار کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما دے گا، اور چاہے گا تو شفاعت سے یا اپنی خاص رحمت سے جہنم سے نکال دے گا۔ اس لیے اس آیت میں سیئاتن اور خطیئتہ سے مراد کفر اور شرک ہی ہے، خصوصاً اس لیے بھی کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بلا من کسب سیئاتن، یہود کو خطاب ہے جس نے تمہارے اعمال جیسے کیے، عمل جیسے کیے۔ یہ خطاب ہے یہود کو جس نے تمہارے اعمال جیسے عمل کیے اور تمہاری طرح کفر کیا، حتیٰ کہ اس کے کفر نے اس کی تمام نیکیوں کو گھیر لیا۔ آیت نمبر 82 والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ کفر پر وعید کے بعد ایمان اور عمل صالح پر بشارت ہے، اور یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ بشارت اور انذار دونوں اکٹھی ذکر کی جاتی ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو سب ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھا ہمارے آج کے سبق کا مفہوم، تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، فہم قرآن کے دو مختلف اسلوب۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، وقالو، اور ان سب نے کہا۔ قالو قول سے نکلا ہے، قول کا معنی کہنا، بیان کرنا ہوتا ہے۔ آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے، اور آپ معلم القرآن میں پڑھ چکے ہیں واو الف، واو نون زبر نا اور یا نون زبر نا، تینوں علامتیں جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں۔ ترجمہ سب نے کیا جاتا ہے۔ قالو، ان سب نے کہا، لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں۔ حرف لن تاکیدی نفی کے لیے ہے، اور اس کی نفی موجودہ وقت سے لے کر تا قیامت آنے والے آخری وقت تک شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ترجمے میں لفظ ہرگز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تمسنا، چھوئے گی ہمیں۔ تمسنا کے شروع میں جو تا ہے،
اس کا اشارہ اگلے لفظ النار کی طرف ہے جس کا معنی آگ ہے، اور لفظ النار عربی زبان میں مؤنث ہے، تو تمسنا کے شروع میں جو تا ہے یہ مؤنث کی ہے اور اس کا اشارہ النار کی طرف ہے، اور تمسنا کے آخر میں جو نا ہے، تمسنا چونکہ فعل ہے، فعل کے آخر میں جب نا آئے اور نا سے پہلے زبر یا زیر ہو تو تب اس کا ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے۔ الا مگر، الا ماشاءاللہ، الا قلیل اردو میں آپ بولتے ہیں، ایامن چند دن، ایامن میں تنوین جو ہے یہ تنکیر کی ہے، چند دن، معدودہ گنتی کے، معدودہ عدد سے نکلا ہے، گنے چنے ہوئے چند دن۔ کل آپ کہہ دیجئے، یہ لفظ قول سے نکلا ہے اور فعل امر ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیں۔ اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے۔ اتخذتم میں جو حمزہ ہے یہ وہ حمزہ ہے جو الگ استعمال ہوتا ہے، اس کا تعلق اگلے فعل سے نہیں۔ جب یہ الگ استعمال ہوتا ہے، یہ فعل کا حصہ نہیں ہے، تو تب یہ سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا کیا گیا۔ اور اتخذتم میں جو تم ہے اس کا ترجمہ تم نے ہے۔ ہم، کم اور تم تین علامتیں جمع مذکر کی ضمائر میں سے ہیں، تو تم فعل کے آخر میں آئے تو ترجمہ تم نے کیا جاتا ہے۔ باقی لفظ اخذ، ماخوذ اور مواخذہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ کل اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن، کوئی وعدہ، یہاں بھی تنوین تنکیر کی ہے، یعنی عام کا مفہوم ہے، عہدن کوئی وعدہ، کوئی عہد، فلن تو ہرگز نہیں، یخلف اللہ وہ خلاف کرے گا اللہ۔ یہاں یا کا معنی جو ہے وہ لفظاً نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ یا کا اشارہ لفظ اللہ کی طرف ہے، اور لفظ اللہ یہاں یخلف فعل کے بعد بذات خود موجود ہے، تو یہاں ترجمہ ہونا چاہیے تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ۔ تو یخلف میں یا کا معنی وہ ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کا ذکر لفظاً فعل کے بعد موجود ہے۔ تو یخلف خلاف اردو میں بولا جاتا ہے، ڈائریکٹ خلاف، اختلاف، مختلف اختلافات اس کی جمع بھی بولا جاتا ہے۔ فلن یخلف اللہ تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے وعدے کے، اپنے عہد کے۔ تو عہد اسم ہے، اور اسم کے آخر میں جو ہو ہے یہ ضمائر میں سے ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ تو یہاں جو ہے چونکہ لفظ عہد کی نسبت اس کی طرف ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ اپنے کریں گے، عہدہ اپنے عہد اور اپنے وعدے کے۔ ام یا، ام کا ترجمہ کیا بھی ہوتا ہے، ام کا ترجمہ یا بھی ہوتا ہے۔ ام جو ہے یہ جب دو چیزوں کے درمیان آئے گا تو پھر یہ یا کا معنی دیتا ہے۔ ام تقولون، کیا تم سب کہتے ہو، تقولون میں تا کا معنی تم، اور یہ ہے یا تا حمزہ نون میں سے، تا کا معنی تم، وہ آخری علامت ہے واو نون زبر نا، اور یہ جمع مذکر کی علامت ہے، واو الف، واو نون اور یا نون، تین علامتوں کا گروپ آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو یہ جمع مذکر کی علامت ہے، ترجمہ سب کرتے ہیں۔ باقی اصل لفظ جو روٹ ہے وہ قول ہے، قول کا معنی کہنا ہوتا ہے، تقولون تم سب کہتے ہو یا کہو گے، تو تا کی وجہ سے کہتے ہو یعنی حال میں یا مستقبل میں ترجمہ جاتا ہے۔ علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کیا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر، اللہ کا معنی پر اردو میں عام مستعمل ہے۔ ما لا تعلمون، جو نہیں تم سب جانتے، ما کا معنی جو، ما کا معنی جو، جس، کیا، کس، نہیں، نہ بھی کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا ترجمہ جب یہ لفظ بعد کے بعد آ جائے تو پھر ترجمہ کہ بھی کیا جاتا ہے۔ لا تعلمون، نہیں تم سب جانتے، تعلمون میں تا کا معنی تم، یہ ہے یا تا حمزہ نون میں سے، اور آخر میں واو نون جمع مذکر کی علامت ہے، تو اصل لفظ جو ہے وہ علم ہے، علم کا معنی جاننا ہوتا ہے، تعلمون تم سب جانتے ہو یا جانو گے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں،
من جس نے کسبا کمائی سیئتن بڑی برائی. اس کا ترجمہ تنکیر جو ہے وہ یہ تنوین تنکیر کی نہیں بلکہ تعظیم کی ہے، بڑی برائی، کیونکہ اس سے مراد شرک ہے. وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا. احاطت تا ساکن واحد مؤنث کی علامت فعل ماضی کے آخر میں تا ساکن آتی ہے، اس کا الگ سے ترجمہ ممکن نہیں ہوتا، جیسا کہ سیئتن کی گول تا کا ترجمہ بھی الگ سے ممکن نہیں ہے. وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا. احاطہ کرنا اردو میں بولا جاتا ہے، احاطہ محیط، بھی اس کو، خطیئتہ اس کے گناہ نے، گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے. فَأُولَئِکَ تو وہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں. فَأُولَئِکَ میں فا جو ہے یہ پس تو وغیرہ اس کا ترجمہ عام ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ یہاں پھر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ترتیب اگر مراد لی جائے تو. اور اولائکا جو ہے عموماً یہ جمع مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کسی چیز کی طرف، اور اس کا ترجمہ وہ یا وہی ہوتا ہے. اصحاب النار صاحب کی جمع ہے اصحاب، اور النار آگ کو کہتے ہیں، تو مفہومی ترجمہ کیا گیا ہے دوزخ والے، آگ والے بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. ہم وہ سب، ہم جو ہے یہ اسم فعل حرف تینوں کے آخر میں بھی آ جاتا ہے اور الگ سے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں یہ الگ سے استعمال ہو رہا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ مکمل کریں گے وہ سب. فیہا اس جہنم میں، ہا کا اشارہ النار کی طرف ہے اور النار مؤنث ہے، اس لیے ہا کے ساتھ مؤنث لفظ کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہے، اور فی اس کے شروع میں حرف ہے. خالدون، خالدون واو نون آخر میں جمع مذکر کی علامت، ترجمہ سب کریں گے. خالد جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والے کو کہتے ہیں، اور خالد اور مخلد فی النار کا جملہ بھی ہماری زبان میں بولا جاتا ہے. خالدون سب ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے خلد بری، ہمیشہ رہنے کی جگہ خلد بری، تو خالدون سب ہمیشہ رہیں گے. والذین اور وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے، تو آمنو کے آخر میں جو ہے واو الف جمع مذکر کی علامت، ترجمہ سب کریں گے، اور واو کا معنی اور عاملو ان سب نے عمل کیے، عمل عامل معمول تعمیل معمولات بہت سارے الفاظ اردو میں بولے جاتے ہیں. واو الف آخر میں جمع مذکر کی علامت ہے، ترجمہ سب کریں گے. الصالحات نیک، صالحاتن کی جمع ہے صالحات، تو آخر میں الف اور لمبی تا جمع مؤنث کی علامت ہوتی ہے. تو قرآن مجید میں عموماً الف کی بجائے کھڑی زبر لکھی جاتی ہے، یا جیسا کہ یہاں پر بھی الف کی بجائے کھڑی زبر لکھی ہوئی ہے ہا کے اوپر. نیک، الصالحات نیک، ہاں جی، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. اولئکا وہی لوگ، اصحاب الجنتی جنت والے ہیں. الجنہ کے آخر میں گولتا واحد مؤنث کی علامت ہے، الگ سے ترجمہ نہیں کر سکتے. ہم وہ سب، ہم الگ سے استعمال ہو رہا ہے، ترجمہ وہ سب کریں گے. فیہا اس میں، ہا کا اشارہ جنہ کی طرف، الجنہ عربی زبان میں مؤنث ہے اس لیے ہا کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں. خالدون کے متعلق ہم پچھلی آیت میں بھی بتا چکے ہیں، سب ہمیشہ رہنے والے ہیں. دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان. 65% الفاظ اردو والے کالے رنگ میں، 20% بار بار آنے والے الفاظ نیلے رنگ میں، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں سرخ رنگ میں. وقالو اور ان سب نے کہا. چونکہ ہم کافی کچھ ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، پہلے ہم ایک ایک لفظ لاتے تھے، تو اب ہم نے سارے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں، ساتھ ترجمہ بھی دے دیا ہے، تو لیکن ہم پڑھیں گے اس کو ایک ایک کر کے ہی. تو شروع کرتے ہیں. واو کا معنی اور، قالو ان سب نے کہا. قالو قول سے نکلا، قول اقوال مقولہ اقوال زری. حرف لن بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اس لیے نیلے رنگ میں ہے اور اس کا ترجمہ ہرگز نہیں کیا جاتا ہے، یہ تاکید کے ساتھ نفی کرتا ہے. تمسنا چھوئے گی ہمیں، مس مساس اردو میں بولا جاتا ہے، نا فعل کے آخر میں آیا، ترجمہ ہمیں. النارو آگ، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری،
نوری ناری مخلوق بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا معنی ہے مگر، ایامن چند دن، اللہ اردو میں بولا جاتا ہے اللہ ماشاء اللہ، اللہ قلیل، اللہ یہ کہ، ایامن جمع ہے یومن کی، یومن کی جمع ہے ایام، تو اس کے آخر میں تنوین جو ہے وہ تنکیر کی ہے، یعنی چند دن، اور چند دن جو ہیں وہ 1 سے لے کر 9 تک پر بولا جاتا ہے، 10 اس میں شامل نہیں ہوتا کیونکہ وہ جمع کثرت میں آ جاتا ہے، یہ جمع قلت ہے۔ معدودہ گنے ہوئے، گنتی کے چند دن، معدود عدد سے نکلا ہے، عدد، تعداد، معدود تینوں اردو زبان میں بولے جاتے ہیں۔ کل آپ کہہ دیجئے، قول سے نکلا، قول اقوال مقولہ اور اقوال زری۔ اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے، حمزہ کا معنی کیا، یہ بار بار آنے والے الفاظ میں شامل ہوگا، اور اتخذتم میں جو ہے آخری لفظ یہ اردو میں بولا جاتا ہے اخذ، ماخوذ اور مواخذہ۔ عند اللہ، اللہ کے ہاں، عند طلب اور عند اللہ ماجور ہوں، یہ بھی بولا جاتا ہے۔ عہدن کوئی عہد، یہاں بھی تنوین تنکیر کی ہے اس لیے ترجمہ جو ہے وہ کوئی کریں گے۔ عہد، معاہدہ اردو میں عام بولا جاتا ہے۔ فلن یخلف اللہ، ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ، تو فا اور حرف لن دونوں اردو میں استعمال نہیں ہوتے اور یہ بار بار آنے والے الفاظ میں شامل ہوں گے۔ اور یخلفہ خلاف سے نکلا، خلاف، مخالف، اختلاف سب اسی سے ہیں۔ عہدہ، عہد سے نکلا، اور آخر میں ہو اس کے ساتھ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہو ضمیر ہے۔ عہدہ، اپنے عہد کے اللہ خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون، کیا تم سب کہتے ہو، ام جو ہے یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اس کا ترجمہ یا کیا جائے گا۔ تقولون تم سب کہتے ہو، قول سے نکلا، قول اقوال مقولہ اور اقوال زری آپ بولتے ہیں۔ علی اللہ، اللہ پر، علی اردو میں بولا جائے گا علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم۔ لفظ ما بھی اردو میں بولا جائے گا جس کا معنی جو ہوتا ہے وہ اردو میں بولا جاتا ہے، ہاں جی، ما حول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت۔ لفظ لا بھی اردو میں بولا جائے گا، لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، لا علمی، لا پرواہی۔ لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تعلمون علم سے نکلا، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، یہ بھی سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، یہ بار بار آنے والے الفاظ میں ہے۔ اور من جو ہے یہ بھی بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، من کا معنی ہے جس نے، بلا من کا سبا، ہاں کیوں نہیں، جس نے، کا سبا کمائی، سیئتن بڑی برائی، یہاں تنوین تعظیم کی ہے اس لیے اس کے ترجمے میں بڑی برائی کہا جائے گا، اور اس سے مراد کفر اور شرک دونوں ہے۔ وَأَحَاطَتْ، یہ قصبہ اردو میں بولا جائے گا کسب حلال، اور کچھ نعمتیں کسبی ہوتی ہیں کہ بندہ محنت کر کے ان کو حاصل کرتا ہے، اور کچھ وہبی ہوتی ہیں کہ اللہ انہیں مفت میں عطا کر دیتے ہیں، تو کسبی اور وہبی بھی بولا جائے گا۔ سیئاتن جو ہے بڑی برائی، اعمال سیئہ اور اعمال سیئہ، علماء سو بھی بولا جاتا ہے۔ وَأَحَاطَ، تو گھیر لیا، بھی اس کو، تو وہ تو جنرل اردو میں بولا جاتا ہے، مال و دولت، عفو درگزر، رحم و کرم، شان و شوکت۔ احاطت، احاطہ سے نکلا، احاطہ اور محیط دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں۔ بھی اس کو، خطیئتہ، اس کے گناہ نے، خطیہ جو کی جمع ہے، تو اس کو مطلب اس سے مراد بھی کفر اور شرک ہے۔ فَأُولَئِکَ، تو وہ لوگ ہی اصحاب النار، آگ والے ہیں۔ فا اور اولئکا دونوں بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب، صحابی، اصحاب سب اردو میں آپ بولتے ہیں۔ النار بھی بولا جاتا ہے، نوری ناری مخلوق، ہاں جی۔ ہم، وہ سب، فیہا، اس جہنم میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خالد، مخلد فی النار، اور خلد بری اردو میں بولا جاتا ہے۔ وہ کا معنی، اور الذین، وہ لوگ جو، آمنو، سب ایمان لائے، امن، ایمان اور مومن اردو میں بولا جائے گا۔ وعاملو، اور ان سب نے عمل کیا، صالحات نیک، عاملو عمل سے نکلا، عمل، اعمال، معمول، تعمیل، معمولات سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ الصالحات، صالحت ان کی جمع ہے، نیک، اچھے، بہترین اعمال جو اللہ کو پسند ہوں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنتی، جنت والے،
ہم وہ سب فیہا اس جنت میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی شفقت اور مہربانی سے کوئی لفظ ایسا نہیں جو ہم نے یاد کرنا ہو۔ ہم نے ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 3 آیات پڑھی ہیں اور کافی ہمارا آج کا بڑا سبق تھا، تو اس میں کوئی بھی لفظ یاد کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے اوپر محسوس کیجئے، اس کا شکریہ ادا کیجئے اور ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہا کریں۔ یہ عبادات میں سے بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگا کریں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بہتر سے بہترین عبادت کریں اور ہر وقت اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ جب تک زندہ رہیں اسلام پر قائم رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک فرما بردار اولاد نصیب فرمائے، اور اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو تو اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رزق حلال وافر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اپنی رحمت سے اس رزق میں برکت عطا فرما کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت، بلا، آزمائش، شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین جلال حق آمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔